ہر بدعت حرام ہے، لہذا تقلید شخصی حرام ہے۔ شاہنواز صاحب، آپ نے تقلید شخصی کو بدعت کیسے کہہ دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ کیا ہر بدعت حرام ہوتی ہے؟ میاں شمس الزمان صاحب، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ارے ہم تو بدعت کا فتویٰ دیتے دیتے اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ اب تو ہمیں ہر چیز بدعت دکھائی دیتی ہے۔ شمس الزمان صاحب، اتنی چھوٹی چھوٹی بات مجھ سے مت پوچھا کیجیے، سمجھ گئے؟ تقلید شخصی بدعت ہے اور ہر بدعت حرام ہے، لہذا تقلید شخصی حرام ہے۔ شمس الزمان صاحب، یہ بتائیے کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقلید شخصی کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں تقلید شخصی تھی؟ کیا تابعین تقلید شخصی کرتے تھے؟ شمس الزمان صاحب، آپ کو چیلنج ہے، صرف ایک دلیل آپ دے دیجئے، ہم مان لیں گے کہ تقلید شخصی بدعت نہیں ہے اور ہمیں بھی تقلید شخصی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ہونا چاہیے۔ جناب شاہنواز صاحب، آپ ایک دلیل کی بات کرتے ہیں؟ یہ ناچیز تو تقلید شخصی پر ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں دے سکتا ہے۔ سنیے جناب شاہنواز صاحب، سنیے، بخاری میں 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقلید شخصی کا حکم دیا اور ایک عورت سے فرمایا ان لم تجدنی فاتی ابا بکرین، میرے وصال کے بعد مسائل ابو بکر سے پوچھنا۔ بخاری شریف ہی میں ہے کہ مدینہ کے صحابہ و تابعین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید شخصی کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا تھا لا نأخذ بقولک وندع قول زید، اے عبداللہ بن عباس، ہم زید بن ثابت کو چھوڑ کر آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ بخاری میں ہے جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید شخصی کا حکم دیا اور فرمایا لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، جب تک عبداللہ ابن مسعود تم میں موجود ہے مسائل مجھ سے مت پوچھنا۔ ابو الولید باجی کی التعبیر والتجریح میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے لوگوں کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید شخصی کا حکم دیا اور فرمایا سنو مولانا الحسن، مسائل حسن بصری سے پوچھا کرو۔ علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی کی تقلید شخصی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اذا حدثنا ثقۃ بفتوی عن علی لم نتجاوزها، ہم حضرت علی کے فتویٰ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابن سعد کی طبقات الکبریٰ میں ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو سعید بن مسیب کی تقلید شخصی کا حکم دیا اور فرمایا سلو سعید بن المسیب فإنه قد جالس الصالحین، مسائل سعید بن مسیب سے پوچھا کرو کیونکہ انہیں نیک لوگوں کی صحبت ملی ہے۔ سنیے جناب، سنیے، ٹھہریے جناب، ٹھہریے اور سنیے۔ امام بخاری کے استاذ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مبارک وکیل الجراح یحییٰ بن سعید قطان، امام بخاری کے استاذ امام حمیدی، امام بخاری کے استاذ مکی بن ابراہیم، عبد الرحمن بن مہدی، حاکم نشاپوری، ابن منذر، ابن حبان، امام بیہقی، ابن خزیمہ، امام دار قطنی، ابو بکر اسماعیلی، ابن عبد البر، خطیب بغدادی، ابو نعیم اصفہانی، ابن حجر اسقلانی، ابن کثیر دمشقی، شمس الدین ذہبی، جمال الدین
الرازی، جمال الدین زیلعی، ابن صلاح، ابن بطال، ابو سلیمان خطابی، ابن جوزی، ابن رجب بغدادی، قاضی ایاز، ابن العربی، بدر الدین علی، جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، یہ تمام محدثین و فقہا مفسرین و علماء تقلید شخصی کرتے تھے. کوئی علم مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، کوئی شافعی اور کوئی حنفی تھا. شہباز صاحب بتائیے کیا یہ تمام لوگ آپ کے نزدیک بدعتی تھے؟ جی شمس زمان بھائی. سنیے جناب شاہنواز صاحب، اور سنیے، سیاستہ کے سارے مصنف تقلید شخصی کرتے تھے. امام ترمذی تقلید شخصی کرتے تھے، امام ابی داؤد تقلید شخصی کرتے تھے، امام نسائی اور امام مسلم مقلد تھے. اور سنیے جناب شاہنواز صاحب، سنیے، امام بخاری امام شافعی کی تقلید کرتے تھے. کیا امام بخاری مقلد تھے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جناب کہ امام بخاری مقلد رہے ہو. یہ میں نہیں بلکہ آپ کے امام اعظم صدیق حسن خان بھوپالوی صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اس کی ایک کتاب میرے پاس الحتہ فی ذکر سیاستہ موجود ہے، آپ خود ہی ان میں دیکھ لیں. ارے گھبرا گئے، پڑھ لے بھیا پڑھ لے. نمبر صحیح ہے، برابر ہے، دیکھ لو. حافظ مسلم بن حجاج القشیری الشافعی. ذکر ابو عاصم فی طبقات اصحاب الشافعی. شمس الزمان بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے تقلید کے مسئلے پر بڑا غور و خوض کیا اور مجھے لگا کہ حق پر وہی لوگ ہیں جو کسی امام کی تقلید کرتے ہیں. میں نے اپنے علماء سے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر بھی کیا، مگر انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ میاں تم کس تقلید کی بات کرتے ہو؟ ارے تم بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، کسی امام کے چکر میں مت پھنسو. مگر جب بھی میرا کوئی مسئلہ اٹکتا تو وہ مجھ سے کہتے دیکھو ابن تیمیہ نے اس مسئلے میں یہ کہا ہے، قاضی شوکانی ایسا کہتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی یہ فرماتے ہیں. میں اس وقت سوچتا کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی تقلید سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسے شرک و بدعت کہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں. بلکہ ایک بار تو بڑا غضب ہوا، میں ابن تیمیہ کی کتاب الفتاوی الکبریٰ کا مطالعہ کر رہا تھا. اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204 پر لکھا تھا یکونون فی وقت یقلدون من یفسد وفی وقت من یقلدون من یصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الامہ. کچھ لوگ ہیں جو خواہشات نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کبھی ایسے امام کی تقلید کرتے ہیں جو نکاح کو فاسد کہتے ہیں، اور کبھی ایسے امام کی تقلید کرتے ہیں جو نکاح کو صحیح قرار دیتے ہیں. حالانکہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح کی تقلید بالکل ناجائز. شمس الزمان صاحب، میں نے ابن تیمیہ کی یہ عبارت اپنے شیخ محترم کو دکھائی جو تقلید کو شرک اعظم اور اکبر الکبائر قرار دیتے تھے، اور میں نے جب ان سے کہا کہ حضرت ابن تیمیہ کی اس عبارت سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کو تقلید شخصی کرنا چاہیے اور ایک وقت میں کسی ایک ہی امام کی تقلید کرنا چاہیے. تو وہ شیخ محترم مجھ پر سخت ناراض ہوئے اور کہا میاں سنو، اس طرح کی بات کہیں بھی نظر آئے اسے کسی کو دکھایا مت کرو بلکہ چھپا دیا کرو، یا اس کے نیچے ایک چھوٹا سا حاشیہ لگا دیا کرو ھذا قول مردود، یا یہ لکھ دیا کرو ھذا قول لا اصل لہ، یا تھوڑی سی محنت ہی کر دیا کرو
کہ اس کا ایک الگ نسخہ تیار کروا کر اور اس سے اس قسم کی عبارت نکال کر کسی پریس میں چھپوا دیا کر۔ میں اپنے شیخ محترم کی یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، اور اسی دن سے مجھے یہ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یہ غیر مقلدین راستے سے بھٹکے ہوئے۔ شمس الزماں بھائی، آج آپ کی گفتگو نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم کسی ایک امام کی تقلید کریں۔ اور شمس الزماں صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر یہ لوگ تقلید سے منع کیوں کرتے ہیں؟ شاہ نواز صاحب، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ یہ کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمان ایک مضبوط طاقت تھے۔ ان کی قوت کی وجہ ان کا باہمی اتحاد و اتفاق تھا۔ انگریز اچھی طرح واقف تھے کہ مسلمان اگر اسی طرح سے متحد و متفق ہو کر رہیں تو وہ ہندوستان میں ہمارے قدم کبھی بھی جمنے نہ دیں گے، اور ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی ہماری حکومت کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ انگریز اچھی طرح ہی جانتے تھے